یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے یہ خطرناک ہے یا اس کا مستقبل تابناک ہے، یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب ساحل ندیم صاحب موجود ہیں جن سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں، اور آج ہم ان سے اس پر ان کی رائے جانیں گے۔ السلام علیکم ساحل بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جناب ٹاپک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے ہر شخص ریلیٹ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ اس سے لیکن یہ بتائیں آپ اس سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اگر اپنی پرسنل اس کی بات کریں تو؟ میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سینس جو تھی نا میرے خاندان میں بڑی کلیئر ہے۔ وی ور نیور اے پارٹ آف، کبھی بھی میرے والد صاحب بھی، ایکچولی ان کے والد صاحب بھی، میرا ہمارے خاندان میں ہے نہیں یہ جوائنٹ۔ اچھا، اوکے۔ تو میں دور سے دیکھتا ہوں، آف کورس تابکاری اثرات تو سب تک ہی آتے ہیں، تو جو لیکن وہ ایک چوائس کی نتیجے میں تھا یا کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے؟ سینس، اچھا، کیونکہ کیس میں لے کے بھی اس کے خلاف یہ میرا بھی یہی کیس ہے کہ اسلامک سینس کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور جتنے بھی یہ کیس پریزنٹ کیے جاتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ایسے ہوں گے تو ایسے ہوں گے، تو صحابہ سے زیادہ نہیں جانتے ہیں ماں باپ کے حقوق۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ایسا ہی ضروری تھا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی اس بارے میں کسی بھی قسم کا حکم آنا تھا، یا صحابہ نے کہیں نہ، اور جب ڈائسپورا ہوا ہے صحابہ کا، مسلمانوں کا اتنا ویسٹ سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے نارتھ افریقہ میں، پورے عربیہ میں، خالی حجاز میں نہیں، سیریا میں، عراق میں، ایز فار ایز پرشیا میں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو کہیں پہ بھی انفورس نہیں کیا گیا، انفیکٹ اینی تھنگ ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا۔ اور وہ کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ اسلام کی اس روح کے ہی خلاف ہے یہ بات کہ ایک ایسے سسٹم میں جس میں والے۔ اچھا، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اسلام نے کبھی اس چیز کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکریج نہیں کیا، تو کبھی منع بھی نہیں کیا، درمیان کی ایسا ہے ایونیو چھوڑا ہوا ہے؟ نہیں، اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا نا، ان چیزوں کے اوپر جہاں پہ بھی کراس روڈز آئیں گی تو ہمیں وہاں پہ ہی اسٹاپ لگانا پڑے گا۔ بالکل۔ فار ایگزامپل، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے پہ جہاں پہ امپلیسٹ مجبوری ہوتی ہے، یہ فرض اللہ نے نہیں بنایا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ صاف صاف بتایا ہے کہ وہ بوجھ نہ ڈالو کسی پہ جو میں نے نہیں ڈالا ہوا۔ بالکل۔ تو یہ زبردستی کے جو فرائض ہیں نا، جو ساس سسر کی خدمت کے، یہ طاغوتی عمل ہے، یہ اسلام کے روح کے ہی منافی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا لفظ بتایا کہ ایسا کیوں رول بنا رہے ہو جو میں نے نہیں بنایا ہوا، میں نے نہیں بنایا۔ ہاں بالکل۔ تو لڑکا تو اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہتا، اور رہتا بھی ہے فار ایگزامپل تو وہ وزٹر ہوتا ہے اور وہ والی تکریم کرتا ہے، اور وہی کرنی چاہیے لڑکی کو بھی کہ جو تکریم ہے، بڑوں کا احترام ہے۔ سسر باپ ہے، بالکل سسر کی تکریم کرے، مگر اس کی خدمت کرنا لڑکے کا فرض ہے، لڑکی کا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکی کہیں اور رہ رہی ہے، ایک بہت پازیٹیو، بہت مطلب اچھا عمل ہے، لیکن یہ کہ اس پر فرض نہیں ہے کہ اس کو زبردستی۔ لیکن پھر یہاں پہ اور لوگوں اگر کے کوئی ذہنوں چیز میں فرض سوال نہیں ہے تو روز کی ڈیلی روٹین میں فرض بنایا جائے تو وہ پھر لڑکی ٹیسٹ کی جائے، تو جیسے وہ ٹیسٹ میں آئے گی طاغوت ہو جائے گا، اور طاغوت گناہ عظیم ہے نا، شرک سے اوپر ہے طاغوت۔ صحیح، لیکن پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نہیں، مطلب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے، تو وہ خدمت کیسے کرے اگر اس کا ایک گھر ادھر ہے اور یا کسی اور شہر میں؟ جب جاپان، کوریا، امریکہ جاتے ہیں تب کیسے خدمت کرتے ہیں اپنی ماں باپ کی؟ بالکل جیسے صحابہ کرتے تھے ویسی خدمت کریں گے۔ ماں باپ کو فل ٹائم اگر سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کو پھر تو میڈیکل اسسٹنس کی نوبت آئی ہوئی ہے نا، اور اگر ان کو میڈیکل اسسٹنس کی نوبت نہیں آئی ہوئی تو وائی از دا مین، وہ بندہ ہر وقت اپنی ماں باپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہے؟ ویسے وائی از ہی بادرنگ دیم بائی بینگ ان فرنٹ آف دیم آل دا ٹائم؟ ایسی کیا خدمت کی ضرورت ہے؟ جو امپلیسٹ ریکوائرمنٹ ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے نا اپنے ذہنوں میں خود، وہ تو بیماروں کی ہیں۔ جیسے کوئی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، میرے ذہن میں بھی نقشہ بنتا ہے کہ کیا والدہ بیمار ہیں آپ کی یا والد بیمار ہیں، تو پھر تو پورے خاندان کو ادھر ہونا چاہیے، خالی بیٹے کو کیوں؟ ہاں، ایک تو بیماری ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اولڈ ایج میں آپ کی ویکنیس ہو جاتی ہیں، آپ کی بہت ساری نیڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پوری کریں۔ اچھا، اس پہ ایک سیکنڈ، اس پہ ہم ناظرین کی کالز بھی لے سکتے ہیں، ہمارے پاس نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، اور آپ کی بھی جو رائے ہے یا کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ساحل ندیم صاحب سے کر سکتے ہیں، وہ اس کے آپ کے ایشوز کو، کنسرنس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جی، تھوڑا سا کیس جو پریمس سیٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک معاملہ معاشرے میں ایسا چل رہا ہو کہ جس میں مورالٹی ویسے ہی، اخلاقیات بھی اور ایمانیات بھی اپنے لویسٹ لو کے اوپر ہوں، اس میں ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر دیں اور ان پہ کچھ ایسے فرائض لاد دیں، نافذ کر دیں جو اللہ نے نہیں کیے ہوئے، تو ویسے ہی دھماکہ ہونا ہے۔ تو یہ تو ایک امیزنگلی ہائی مورل لوگ بھی اس بوجھ کو نہ برداشت کر سکتے، ہم تو بہت ہی مورل ہیں، اس لیے زیادہ تر خواتین تو پسیں گی اس میں۔ اور مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے، جو بوجھ ایک لڑکے پہ آتا ہے نا اپنی ماں اور بیوی کو بیلنس کرنے کا، وہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا جو میرے خیال سے یوتھ کو جو سب سے زیادہ بڑی
ٹریننگ دینے کی کوشش میں کر رہا ہوں اس وقت کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود لینا سیکھیں. وہ لڑکا شادی کے کیا کسی بھی اور کام کے لیے تیار نہیں, اگر اپنے باپ کے ڈیسیجنس کے اوپر ابھی بھی ان کے اسی کے مرہون منت ہے تو اس کی سیلف گروتھ تو ہوئی نہیں. اس کو میں مین چائلڈ کہتا ہوں نا, وہ بایولوجیکلی مین ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکلی چائلڈ رہتا ہے, کیونکہ ڈیسیجن تو ابھی تک اس نے لیے نہیں کوئی. جب تک ایک لڑکا رسک نہیں لے گا اور اس کی ریپرکشنز دیکھے گا نہیں, پراپر پھکی نہیں کھائے گا کہ ہاں میں نے غلطی ہوئی میرے سے, پیسے کا نقصان ہو گیا, کیونکہ ابھی تو شادی نہیں اس کی, تو وہ 18ویں اور 25ویں سال کے بیچ میں اس کو بڑی ہارڈ لائف گزارنی ضروری ہے. ایکچولی 13ویں سال سے لے کے 20ویں سال کے بیچ میں اس کو ایڈورس سچویشن سے گزارنا بہت ضروری ہے, ڈیل کر سکے اور جی اس کو ہوا لگوائیں, رگڑا دیں اس کو. یہ اس کو ہوتا نہیں, باپ اس کو کور دیتا ہے ہر وقت. ماں کے ارمان الگ سے ایک تھرڈ ڈائمینشن سے اس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, تو ایکس اور وائی ایکسس پہ بیچارہ پسا ہوا ہے, زیڈ ایکسس سے اماں بھی اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے, اور وہ اپنے ماں باپ کے پروں سے نکلا ہی نہیں ہوا, اور پھر اچانک ایک اور خاتون کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی. اینڈ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکا اپنی بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتا, کیونکہ وہ فائنینشلی لے ہی نہیں سکتا ایک بات, دوسرا وہ ایموشنلی ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی آپ مسئلہ دیکھیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کا, وہ یہی ہوگا کہ ماں یا باپ اپنے بیٹے کو کے اندر ایک بیٹریل محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ اس طریقے سے ہمیں ایموشنل سپورٹ نہیں دے رہا, حالانکہ وہ فزیکل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی ڈسوننس ہے نا, جس کی وجہ سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, راشد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راشد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کوئی صحابی کا کوئی نام یا کوئی ریفرنس کے طور پہ بتائیے تاکہ کلیئرٹی آئے کہ یہ ایگزیکٹلی ان کے دور میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کو پریکٹس کیا گیا. صحیح, مطلب کیا پریکٹس کیا گیا, الگ رہنا یا جوائنٹ فیملی میں رہنا؟ الگ رہنا. جوائنٹ فیملی نہیں, میں تو خود اس حق میں ہوں, اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں اس چیز کو لے کے کہ خدمت کیا ہے اور ساتھ رہنے میں جوائنٹ فیملی کے جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں. صحیح ہے, تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہو کسی پرسنالٹی کا صحابہ کرام سے کہ کوئی واقعات ہمیں ملتے ہیں, وہ بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے سنت نبوی کو جو ہے نا وہ انسٹرومنٹ سمجھتے ہیں. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسی خیر, امام مالک نے کہا کہ اگر کوئی ایسی خیر ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو مل رہی ہے, تو یہ کہنے کا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت کی, کہ ایسی خیر تھی جو ہمیں بتائی نہیں. تو جتنی بھی خیر ہے وہ نبی علیہ السلام ہے بس. تو ہمیں ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام سے لینا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اس چیز کو کہیں نہ کہیں پہ پارٹ آف دا سسٹم بنایا. صحیح, کوئی ازواج مطہرات اکٹھی رہیں, کبھی بھی نہیں رہیں. سر بھائی, اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کریں تو ان کے تو والدین جو ہیں وہ حیات نہیں تھے. جب حضرت ابو طالب, ہاں مطلب ان کے چچا ہے نا, تو وہ والد اور والدہ نہیں تھے, انہوں نے تربیت ان کے وہاں سے پائی, تو وہ ایک ظاہر ہے رشتہ ان کا ایک والد کے طور پر ان کے ساتھ تو تھا, ساری سپورٹ حضرت ابو طالب کی تھی ان کو. نہ صرف یہ کہ علی بن ابی طالب جو تھے وہ نبی علیہ السلام نے خود پالے ہیں. بالکل بالکل. تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فنکشننگ اڈلٹ آف علی بن ابی طالب کی جب ایج ہوئی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ صحیح, حضرت زید کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت زید شادی کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے رہے, حضرت اسامہ حضرت زید کے ساتھ رہتے رہے, یا پھر حضرت انس. یہ تو ہمارے پاس تو بلیک اینڈ وائٹ ایگزامپلز ہیں, اس کے خلاف بہت ایگزامپلز ہیں. یا اگر ہم حضرت ابی طالب کی بات کر رہے ہیں تو علی ابن ابی طالب, جی وہی نا, حضرت علی بن ابی طالب نبی علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا نا حضرت علی بن ابی طالب کو. یا تو کسی بھی موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کی زندگی سے جوائنٹ فیملی سسٹم کی ایگزامپل نہیں ملے گی. اچھا, اور جو کہ آپشن تھی, یا تو آپشن نہ ہونا, تو اس کے باوجود بھی ہم اگر زبردستی کھینچنے کی کوشش کریں تو پھر کوئی صحابی کی لائف بتا دیں. ابو بکر صدیق کے والد جب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, تو جب وہ مکہ میں ہیں, ابو بکر صدیق جو ہے مدینہ میں ہیں, مدینہ کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ الگ الگ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ماں باپ کی اسی طرح خدمت کریں. ہمیں کیسے ایک نئی سینس آئی ہے کہ نہیں, ہم نے ماں باپ کی خدمت, اور نام اسلام کا لگا رہے ہیں ہم, تو اسلام کا سارا کانسٹیٹیوشن اور ایپلیکیشن آف دیٹ کانسٹیٹیوشن کئی 100 سال سے ہمارے پاس ہے. جو جوائنٹ فیملی کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ انڈیا سے ہم نے لیا ہوا ہے, اس کو ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی HUF بولتے ہیں, اور وہ بھی اکنامیکل فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے وہ اکٹھے رہتے تھے کہ کرایہ بچ جائے گا, سب اکٹھے رہ لیں گے. تو اٹ واز نتھنگ بٹ دا منی دے ور ڈیسائڈنگ کہ سب بھائی اکٹھے رہیں. اب وہ چلیں جو بھی وجہ تھی اس کی,
اس کے باوجود اگر ہم اس کے اندر وہ پیوند کاری شروع کر دیں اور گوٹا کنارے لگائیں گے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جو فائدے خود ہی کھینچ رہے ہیں ہم اس سے، جو اس کے نقصانات ہیں وہ اتنے واضح ہیں، اور اگر اسلام اس سے کاؤنٹر نہ کر رہا ہوتا تو پھر بھی میں کہتا کہ چلو خیر ہے. لیکن جو لوگ پھر اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو ان کا تو فیملی یونٹ ہے کوئی نہیں ہے، بچہ 16 کا ہوتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے. ویسٹ میں نہ جائیں نا، تھوڑا سا بیچ میں ایک سٹاپ اوور. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ بیلنس کس طرح اسٹرائک کریں. مکہ مدینہ بھی ویسٹ میں ہے نا ہمارے، اس ویسٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. ہاں تو وہ بیلنس کس طرح سے اسٹرائک کرنا ہے. جیسے صحابہ کرتے تھے بیلنس. میں آپ کو امریکہ کے فیملی یونٹ نیوکلیئر فیملی کی ڈیفینیشن نہیں دے رہا ہوں. صحابہ نے لاکھوں کی تعداد میں یہ فیملی یونٹ اسٹیبلش کر کے بتایا. ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہے کیسے اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. بالکل. ہم نے صرف ماں باپ کے حقوق کا ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے، حقوق نہیں پورے کرے. ماں کو ایموشنل ٹارچر اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں دے رہا ہے. کون؟ اس کا اپنا بیٹا. اور اس کی بہو بھی ظاہر ہے وہ ری ایکٹیو ہوگی، وہ بیچاری بھی تو انسان ہے. اور میں بیچاری کیوں کہہ رہا ہوں اس کو؟ بیکاز اس پہ ہم نے وہ والا فرض لادا ہوا ہے جو اللہ نے نہیں لادا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے میں تیری وسعت سے زیادہ تیرے پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اور ایڈیشنل بوجھ نہ ڈال دے کسی انسان پہ. اللہ نے پہلے ہی ایک انتظام بنایا ہوا اس کرے کا کہ اس پہ بوجھ آنا ہی آنا ہے. ہم ایکسٹرا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں. اب دیکھیں جو حالات ہیں اس وقت، ایک گھر میں پیٹی پالیٹکس اینڈ سائلوز بنے ہوئے. ہاں بالکل. اور میں نے کہا نا مورل ویلیو ویسی ہمارے نیچے ہے، بالکل ہماری اخلاقیات بھی نیچے ہیں. تو اس کے بعد اگر اس طرح کے معاملات کریں تو ٹرائیفیکٹا بن گیا نا. اچھا پھر وہ حدیث بھی ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادہ زیادتی کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. تو جب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. بالکل. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی کلکٹن سے عاقب راج پر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. جی عاقب صاحب. میرا یہ کہنا ہے کہ مشترکہ جو خاندانی سلسلہ ہے، جو ٹاپک آپ نے چنا ہے، یہ بہترین ایک زندگی کے مسائل کا حل ہے. میں خود ایک مشترکہ فیملی سے، ایک خاندان سے نکلا ہوا ہوں. مجھے اپنے بھائیوں نے، والد صاحب نے یہاں شہر میں بھیجا. ہم تو بالکل ہی گاؤں میں رہتے تھے، تو یہاں بھیجا تو ہم نے پوری فیملی کو میں نے آ کے یہاں تقریباً 20-25 سال میں سیٹ کیا. چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، وہ کوئی جج بن گیا، کوئی وکیل بن گیا. میں خود بھی وکیل ہوں. میرے بیٹے بیکن ہاؤس میں پڑھنے لگے، بھتیجے چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے. تو یہ جب اگر وہ مجھے بھائی یا میرے کزن مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو میں نکل ہی نہیں سکتا تھا. میں بھی انہیں آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے والا سلسلہ اچھا ہے یا الگ رہنا اچھا ہے؟ میں نے بہت ہی اچھا ہے. آپ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نکالتے ہیں، سہارا دیتے ہیں. کیونکہ ایک قربانی دے گا تو پھر 10 لوگوں کو فائدہ پہنچے گا نا. اگر کوئی ٹھیک ہے، آپ کا آرگیومنٹ ہے اس کی سپورٹ میں. صحیح ہے عاقب صاحب، بہت شکریہ. اگلے ہمارے کالر ہیں شاہ جہان صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ جہان صاحب، آپ پرو ہیں یا اینٹی ہیں؟ ہم 7 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. ہمارا خاندان بہت بڑا ہے. اچھا یقین جانے. جی بتائیں سر. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز اور پھر بات کریں. ہیلو، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی میں نے بند کر دیا. لاہور سے شاہ جہان بات کر رہا ہوں میں. ہمارا خاندان نا بہت بڑا ہے، تو ہمارے میں محبت بہت ہے، خلوص بہت ہے. ہم ایک دوسرے کو نا برداشت کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کیوں نہ ہم اچھے مسلمان کی طرح رہیں تو روزے قیامت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اچھا میں تھوڑا سا پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ایک سوال، آپ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ آپ اگر 7 بھائی ہیں تو ایک گھر میں رہتے کیسے ہیں؟ فزیکلی کیسے پاسبل ہے؟ کیا 7 بھائی کا الگ الگ کمرہ ہے؟ اگر سارے شادی شدہ ہیں تو سب کے الگ الگ کمرے ہیں؟ کیا ہے؟ تو محبت خلوص سے زندگی بسر کی جائے. شاہ جہان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. اب پوچھیں. میرا یہی ایک سیکنڈ سوال تو سن لیں سر. سن تو لیں سر، سوال سن لیں. محبت خلوص بالکل ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پریکٹیکلی 7 بھائی ہیں تو 7 اگر شادی شدہ ہیں تو 7 کے لیے الگ الگ کمرے، الگ الگ سارا سلسلہ فزیکلی یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے آپ کے گھر میں؟ اس طرح ہے؟ لیکن مجبوری میں ہم کچھ علیحدہ بھی ہوئے ہیں بڑی فیملی کی وجہ سے. لیکن انتہائی غربت ہے، لیکن محبت بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہ صاحب آپ کا. اچھا کالرز کا تانتا بند گیا ہے. یہ دونوں تو
میرے آرگومنٹس نا اسی چیز کو توڑنا چاہ رہا ہوں میں. ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں ہم, کیوں برداشت کرنے کے تک کی نوبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ اب برداشت کی نوبت کیوں ہے؟ میں بھی یہی بالکل مائنڈ میں آیا تھا میرے جتنے بھی قریبی احباب ہیں, میرے اپنے بھائی بہن ہیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے سے جو ہے نا مسرت کھینچتے ہیں, لذت لیتے ہیں ایک دوسرے سے. جب اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے ملتے ہیں, ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے اس کے لیے. دوسرا جو پہلے کالر نے کہا نا کہ میرے بھائیوں نے میری سپورٹ کی ہے, مجھے شہر کی طرف جی ہاں, یہ میں چاہ رہا ہوں ہر انسان اپنے بیٹے کو ایک خاص عمر میں آگے پش کرے, گھونسلے سے باہر پھینکے, پر کھلیں اس کے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ساتھ رہنے کی کوئی ایسا کیس جیسے یہ شہر آئے تھے, میں آپ کو اسلام کا کیس پریزنٹ کر رہا ہوں, میں سائنس پہ آؤں گا تو دھجیاں اڑ جائیں گی. میں جان کے سائنس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہماری نفسیات ہی خلاف ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے, انسان بنا ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے. اچھا, اس پر سائنٹیفک پہ آتے ہیں. بالکل, یہ تو بڑا مگر یہ جتنے بھی کیسز ہیں نا, یہ چھپایا جا رہا ہے. ایک خاص جو ریڈیو ایکٹیو پلوٹونیم ہے نا, جس میں ایٹم بم پھٹتا ہے ہر گھر میں, وہ ہم سب کیوں اس کی آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آدمی باہر چلا جاتا ہے, پیچھے وہ لڑکی اور ہماری سگی ماں, اس کو جو ٹارچر مل رہا ہے نا اس وجہ سے کہ اس کی جو ٹیریٹوریل بریچ ہو رہی ہے, اس کا جو کچن شیئر ہونا شروع ہو گیا, اس کی ڈیسیژن میکنگ شیئر ہونا شروع ہو گیا, اس کا بیٹے کا جو اپیرنٹ ایموشنل انٹرفیس ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ بھی تو بیچاری ٹارچر میں. اس ناٹ کہ خالی میں اس بہو کے ساتھ ہوں, میں اس ماں کے ساتھ بھی ہوں, میں اس باپ کے ساتھ بھی ہوں جس کا بیٹا کبھی بھی نہیں اگے گا. بالکل, کیونکہ وہ بیٹا ہمیشہ ویٹ کرے گا, ابو میں ابو سے فیصلہ سنوں گا تب کہیں جا کے اپنی بیوی. مطلب ایک انکل اپنی بہو کے ڈیسیژن میکر ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اسلام کے سخت منافی ہے. اس آدمی کو ڈیسیژن میکر دیں جس کی بیوی ہے. وہ کل راعی مسئولہ, اس بندے سے سوال ہو. اللہ نے کہا ہے میں تیرے سے سوال کروں گا, اور میں کہتا ہوں اللہ میرے ابو سے سوال کر لینا, کیونکہ ڈیسیژن تو میرے ابو لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, لرننگ نہیں ہو سکے گی نا بندے کی, لرننگ نہیں ہو سکے. ڈیولپمنٹ, لرننگ از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو ایون ود ان دا ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. اسی لیے میں ان کو نا میں مین چائلڈ کیوں کہتا ہوں, بیسکلی نفسیاتی بونے ہیں ہم سارے. یہ مرد حضرات کی بات بتا رہا ہوں میں. اور ان نفسیاتی بونے کی بیوی تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا, اور اس کے بچے بھی بونی پیدا ہوں گے پھر. صحیح ہے, کیونکہ ڈیسیژن لی نہیں اس نے, ہمیشہ رسک ایویسو رہا. اور آپ نوٹ کریں گے کہ دنیا میں جس کلچر نے بھی جتنی جلدی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ میں خود ڈالا ہے, انہوں نے دنیا کی ترقی کا اور پروگریس کا جو ہے نا کام کر کے دکھایا. ہم تو بیٹھے ہوئے ویٹ کریں گے کوئی ہمارے تو 25 سال کا بھی تو بچہ ہی مشین بن جائے گی تو ہم بھی استعمال کر لیں گے. ہم نے اپنی کچھ نہیں بنانی مشین, کیوں؟ کیونکہ ابو نے نہیں کہا. ہاں, ایسپیکٹ اس کے اندر جو پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے, کیونکہ ہم اس سب کانٹیننٹ والے کلچر میں فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے لوگ الگ نہیں ہوتے. فائنینشیل ریزن آج بھی بڑے ہیں. ڈالر جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ڈالر 258 کا تھا, اس وقت 260 کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ویسے فائنینشیل ریزنز ہیں, ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک الگ یونٹ بنائے اور اس میں جا کر بسے. اس کو پھر کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اور آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو فیملی یونٹ کو توڑ دینا چاہیے. یہ جب گھر خرید لیتے ہیں اسی ایک پراپرٹی کے پیچھے انہیں بھائیوں کی قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے مسلمان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ اس سے بکھرے کرنے چاہیے کہ بھائی میں اپنے فائنینشیل خود اٹھاؤں, اپنا یہ والا بوجھا میرے اللہ نے کسی ذمے کے لیے ادھر بھیجا ہوا ہے. جتنے بھی مسائل آپ دیکھیں گے نا, یہ جو پراپرٹی اور انہیریٹنس, وہ اسی گھر کے لیے اس کے اندر جوائنٹ فیملی رہ رہی تھی. ہاں, کیونکہ ابا نے صحیح ٹائم پر اس چیز کو ڈیوائیڈ نہیں کیا. نہ صرف یہ بلکہ ابا نے بچوں کو اپنے ایک پیروں پہ کھڑا کیا, تو وہ ظاہر پراپرٹی کے حارث بنیں گے وہ. پھر ان کے پاس اور چاروں کے پاس چارہ کیا رہا ہے, وہ اس پراپرٹی کے اوپر ہی رہے, اگے پلے بڑے, ان کے بچے آگے سے پیدا ہو گئے, پوتے تک اس محل کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کعبے کو دیکھتا ہے ایک مومن, کہ بھائی اس کے علاوہ تو میرا کوئی ہے نہیں چوائس. سو یہ سارے کیسز تو جوائنٹ فیملی کے اگینسٹ. اسی کو اٹھا کے اگر ہم کورٹ میں پیش کریں گے تو پھر تو لیکن یہ کہ اگر کچھ فیملیز ایسی ہوں نہیں, اس کے اوپر دیکھیں کیس تو نہیں کریں گے نا. میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو مورل فیبرک ہے نا, وہ اس قابل ہے نہیں کہ ہم اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض, ہم سے تو دو دوست نہیں برداشت وہ ہینڈل ہو سکتے ہیں. دو بھائی ویسے کسی رشتے میں آ جائیں فار ٹیمپرری پیریڈ آف ٹائم, تب بھی ہم سے ایک حقوق اور فرائض کی بیلنسنگ نہیں ہو رہی. ہم نے ایک لڑکے اور اس کی بچی کو, اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو بھی کی فرائض خود ذمہ لے لی. This is a problem as Muslims we should understand. لیکن اب اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, کچھ فیملیز ہیں جو اسی نظام میں بڑی خوش باش بھی ہیں اور وہ گرو بھی کر رہے ہیں اور ڈیولپ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی اگر الگ ہونا ہوا تو ہم ہو جائیں گے, لیکن ضرورت نہیں ہے, وہ برداشت والا ایسپیکٹ بھی نہیں ہے ان کا. تو کیا ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ پھر اب ساتھ مت رہو؟ وہ کون سی ہماری احکامات ہیں جو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ساتھ مت رہو؟ دین کاؤنٹر کیا جا رہا ہے نا, وہ ان فرائض کے اوپر ہے جو اس لڑکے سے لیے جا رہے ہیں جس نے کرنے ہی کرنے ہیں.
وہ ڈیسیجن لے نہیں رہا کیونکہ ابا جی لیتے ہیں. اب تو دادا جی لیتے ہیں. اب وائی آر وی ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ہیئر؟ ابا جی بھی ڈیسیجن میکر نہیں ہے. ابا کے ابا بھی زندہ ہیں تو اپروول وہاں سے آئے گا. اپروول وہاں سے آئے گا. میرے بیٹے کا اپروول میرے دادا جی لیں گے کہ اسکول میں جانا ہے. دوسرا جو لڑکی کے اوپر بوجھ آتا ہے نا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں, بڑی کڑی پوچھ ہونی ہے. کیوں نہیں آپ لوگ آخرت کا خیال کر رہے؟ اس لڑکی کو کیوں 2 ایکسٹرا ماں باپ کا خدمت کا زبردستی کا بوجھا ڈال رہے ہو؟ یہ خدمت لڑکے کا کام ہے, لڑکی کا کام نہیں ہے. اس کے ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے دوسرا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنے ماں باپ سے اتنا ڈیٹیچ ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ فوت ہو گئے ہیں وہ, حالانکہ اس کو اسی طریقے سے کنیکشن استوار رکھنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. ایموشنل کلوزنس آف دا وومن ٹورڈز ہر اون مدر اینڈ فادر از, وہ زندہ ہے تو اس کی خدمت نہیں کریں گے وہ, آف کورس. مگر اس وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے, 2 فیملیز اصل میں ٹوٹ رہی ہیں. نام یہ لگ رہا ہے کہ جیسے فیملی بن رہی, نہیں کچھ نہیں جڑ رہا ادھر. 2 فیملی ٹوٹ رہی ہیں, اور ایک لڑکی کے اوپر ایک بلڈوزر آگے اس کو پوری طرح سپاٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اب تو تیرے 4 ماں باپ ہو گئے, اب اللہ نے 2 دیے, ہم نے 4 کر لیا اس کو. اور وہ ایک بندہ 4 ماں باپ کے فرائض نہیں پورے کر سکتا. اللہ نے کہا ہے 2 ماں باپ کے فرائض دیتے رہو. اچھا, اب یہ آپ کی والی بات سے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ ویسے, تو ایک کال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا آپ کے کامنٹس ہیں اس ایشو پہ؟ لاہور سے کمنٹس. جی میرے ساتھ یہ ساری بیتی ہوئی ہے. میں 89 میں یہ پہلا کالر ہے. ساحل ادیم صاحب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی ہے آپ کا یہ سن کے. سیمپل اس طرح مت لیں. جی ٹی وی کے اوپر کوئی اپنی فیملی کی برائی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک نقصان ہے جوائنٹ فیملی کا. ساتھ سن رہی ہوتی ہے, ابو سن رہے ہوتے ہیں, کہیں گے میرے خلاف بات نہیں. سمجھ نقصان کی بات نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں 89 میں باہر گیا ہوں. میں زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں, اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میرے ہم 7 بہن بھائی ہیں, سب کی میں نے پڑھایا لکھایا, شادیاں کی, ہر چیز کی. آج مجھے پنجابی کہتے ہیں نا, جتیاں مینوں پی رہی ہیں. اچھا, مجھے کوئی بلانا پسند نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتیاں مینوں بھی پی رہی ہیں, کہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا اور مجھے کوئی بلانا پسند نہیں کر رہا. میں پاکستان باہر چھوڑ کے آ گیا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے لیڈر بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں, باہر کی ادھر کی ادھر کی مثالیں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ لوگ صحیح ہیں غیر مسلم, ہم مسلمان صحیح نہیں ہیں. ہم بیڑا گرک کر دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں, اپنے جو جس نے ہمیں پالا پوسا ہو اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. ہم بہت ہی مطلبی ہیں, بہت مطلبی لوگ ہیں مسلمان. ہم مطلب کے لیے حاصل کر, میں نے ادھر بزنس سٹارٹ کیا 6-7 سال سے, تو ادھر ہر آدمی مطلب کے لیے, میں سچ بول کے سامان بیچتا ہوں تو میرے سے کوئی نہیں خریدتا. جب میں جھوٹ بولتا ہوں میرے سے سارے خریدتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس مسلمان ملک میں جھوٹ بولنا ختم ہو جائے, یہ بہت اچھا پاکستان ہے. بہت شکریہ طارق صاحب, بہت شکریہ. کہ اگر کسی صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر, اور وہ تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی, وہ تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئیں, تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ ان کا تو بیٹا کوئی نہیں ہے. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹا ہے بیٹھے اور وہ ان کے ساتھ خدمت کریں, تو اگر وہ 3 بیٹیاں اور بیٹوں والوں کو کیوں ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کی, بیٹیوں والوں کو نہیں خدمت کی فرائض ضرورت. اور بیٹیاں اگر باہر ملک چلے گئی تو پھر تو اور دور ہو گئی. بات یہ ہے, یہ سب کا سب ایک طرف, اور حق اور سچ بات ایک طرف. سائیکالوجسٹ دنیا پورے کے ششدر ہیں اس وقت کہ ایک ایسا کلچر ہے 25 کروڑ کا پاکستان, جہاں پہ 25 کے 25 کروڑ چاچے جو ہیں نا وہ 2 نمبر نکل آئے ہیں. 25 کے 25 تائے ولن ہیں, 25 کی 25 پپھو جو ہیں وہ دوزخ کی حاویہ کی سینٹر پلاٹ اونر ہیں, اور 25 ماموں جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں, 25 خالائیں جو ہیں وہ بہترین, وہ اللہ کی ولی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے چچا دونوں ایک جتنی 2 نمبر کیسے نکل آئے, اور آپ کی میری پپھو ایک جتنی خطرناک. اللہ اکبر, کیا سمجھ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کہانیاں یہ ہمیں سنانی بند کرنی پڑیں گی. اب یوتھ کا IQ بڑھ چکا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جو چیز اللہ نے منع کی تھی کسی وجہ سے, جو چیز اللہ نے بتائی تھی کرو کسی وجہ سے بتائی تھی. ہم نے ایکسٹرا جو اچار ڈالنے کی کوشش کی ہے نا اپنے اس کھانے میں, اس کی وجہ سے پورا کا پورا خراب ہو گئی, برتن تباہ ہو گیا. ڈش نہیں, پورا برتن تباہ ہو گیا. تو یہ سارے چاچے تائے اور پھپھو جو ہے نا, ان بیچارے ٹھیک لوگ ہیں, سب اچھے لوگ ہیں. یہ ٹھیک لوگ تھے اگر الگ الگ اپنے معاملات کو صحیح سلجھاتے. انہوں نے ہمارے معاملات سلجھانے کی کوشش کی ہے تو امی نے ان کو ولن کروا دی تھی. یہ ماموں اور خالہ بھی اپنے اپنے گھروں میں پھپھو اور چاچا ہیں, وہاں پہ ان کے بھتیجے ان کو 2 نمبر کہہ رہے ہیں. تو یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں خود بند کرنی پڑیں گی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام کے تھرو نہیں آتے. بہت زیادہ آپ کو کہیں سے ماں باپ کے حقوق کا بینر مل گیا تو سائنس کے تھرو ہی آ جائیں. آپ کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہے, آپ کے بیٹے کمزور بونے بن رہے ہیں, آپ کی بیٹیاں ڈپریشن کی مریضیں بن رہی ہیں.
میک شیور یو انڈرسٹینڈ, اگر لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ ایک عورت کو اپنے الگ سے گھر میں رکھ کے ڈیسیژن میکنگ خود کر سکے, وہ شادی کے قابل نہیں ہوا. آپ لڑکے کے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا محنتیں کی ہیں, گھر بنایا, اور اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دے رہے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے اپنی بیٹی اس کے باپ کے ساتھ رشتہ کریں, وہ زیادہ اہل ہے. صحیح بات ہے, وہ زیادہ اہل ہے اس رشتے کا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باپ کیا کرتا ہے, باپ کیا کرتا ہے. جی ہاں بالکل, وہی شادی لڑکے سے ہو رہی ہے, باپ سے ہو رہی ہے. شادی کے قابل تو اس کا باپ ہوا ہے ابھی. تو یہ زبردستی کہ ہم نے بس عمر دیکھ لی لڑکے کی, تو اس کے باپ کے کارنامے دیکھ کے اس کے بیٹے سے شادی کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل بالکل. تو نہ صرف یہ سینس کے خلاف ہے, یہ سائنس کے بھی خلاف ہے, اور میری طرف سے دونوں بھاڑ میں جائیں. اصل میں اسلام کے خلاف ہے, ایسے پرائز لگا رہے ہیں جو خاتون کے اوپر نہیں, بیچاری کے اوپر فرض تھے, اور ایسا جو ہے نا فرض جو کہ لڑکے کے اوپر ڈالنا چاہیے وہ ڈال نہیں رہے. اور ایسی کوئی 2 نمبر قسم کی ایک کھچڑی پکا دی اس لڑکے بیچارے کے ساتھ, ایسی ہو رہا ہے کہ وہ بیلنس نہیں کر سکتا. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اپنے 2 مین سٹیک ہولڈرز کو میں اکٹھا بیلنس کروں جو کہ کاؤنٹر کرتے ہوں, میری ماں اور میری بیوی. بالکل یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ والا بوجھ لڑکے پہ ڈالا ہوا ہے اور لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے. 2 تیرے ایکسٹرا ماں باپ ہو گئے, آپ اسی طرح خدمت کرو, اور قرآن کی آیتیں سنا کے بیوی کو اس کو برا ثابت کر کے. اب تو میں تو ایسے اللہ بچائے ایسے خاندانوں کے کیس اسٹڈیز ہیں میرے پاس جس میں ماؤں نے کہا ہے کہ سزا کے طور پہ 1 طلاق دے دے. اچھا, اور لڑکے نے بھی دی سزا کے طور پہ, آپ دوسری دیتے. ابھی 4-5 دن پہلے ایک خبر آئی تھی, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ 3 بھائیوں نے اپنی 3 بیویوں کو, مطلب ایک کی بیوی کو اس بات پہ طلاق دے دی, تینوں نے اکٹھے, کہ ہماری ماں کی خدمت نہیں کرتی. بالکل. دوسرا پردے کی بریچ ہے, پرائیویسی کی بریچ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس لیول پہ پرائیویسی کا حکم دیا ہوا ہے, قرآن پڑھیں, سیرہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے اسلام سب کچھ برداشت کر لے گا. ہیومن پرائیویسی کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو پرائیویسی ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. میں ایز اے مین چھوڑیں, میں تو آدمی ہوں, آپ عورتوں سے میری گزارش ہے, اپنی آپ سے زیادہ کس کو پرائیویسی کی ضرورت ہے؟ بالکل. آپ کی پرائیویسی تو بالکل 0 پہ. اور ایسی خبریں پہنچ رہی ہیں جو کہ سورہ حجرات پوری کی پوری کاؤنٹر کرتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر. اصل وہی بات ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو, کلچر کو ریلیجن پر حاوی کر دیا. بالکل. ریلیجن ہمارا ہے, نہیں کلچر کو نہیں, ہندو کلچر کو. ہاں ہندو, بالکل وہاں سے آیا ہے. گیتا کے پجاری ہوئے ہیں یہاں پہ, جب جوائنٹ فیملی سسٹم کی تعریف کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رام رام کر رہا ہے میرے سامنے. بہت شکریہ ادا کریں گے ساحل الدین صاحب, وقت دیا آپ نے.